ایک ایسا نبی جسے اللہ نے اپنا دوست کہا، جسے آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور جس نے اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، قرآن پاک میں آزر کے لیے ابن کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد نہیں تھے، بلکہ آپ کا چچا تھا۔ عربی میں ابن چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اکثر علماء نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد کا نام تارخ ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا، اور وہ اس دن جنگل میں جاتے اور وہاں شام تک لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس چلے جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے بارے میں مناظرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف آتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا اور آپ علیہ السلام سے میلے میں چلنے کو کہا گیا تو آپ عذر بیان کر کے پیچھے رہ گئے اور میلے میں نہ گئے۔ جبکہ وہ لوگ روانہ ہو گئے، جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے وہ گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف لوٹے تو آپ نے ان بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، البتہ ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بڑے بت سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے، کس نے انہیں توڑا ہے، یہ کیوں ٹوٹے ہیں، اور کلہاڑا تیری گردن پر کیسے رکھا ہے، اور یوں ان پر اس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ جب قوم کے لوگ شام کو واپس ہوئے اور بت خانے میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت تو ٹوٹے پڑے ہیں تو لوگ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے،
ہمارا گمان یہ ہے کہ اسی نے ایسا کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ظالم اور جابر نمرود اور اس کے وزیروں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم کا کام ہے یا ان بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے اور ان لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا تو کچھ جواب نہ دیا اور مناظرانہ شان سے تعریض کے طور پر ایک عجیب و غریب حجت قائم کی، اور آپ نے فرمایا، ان کے اس بڑے بت نے غصے میں ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے تم چھوٹوں کو پوچھتے ہو۔ اس کے کندھے پر کلہاڑا ہونے سے ایسا ہی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ قوم اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ غور کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں، اور اپنے آپ سے کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ظالم ہو جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوچھتے ہو۔ جو اپنے کندھے سے کلہاڑا نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیسے بچائے گا اور اس کے کیا کام آ سکے گا؟ لیکن اتنا سوچ لینا ایمان کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اقرار اور اعتراف بھی نہ ہو، اس لیے وہ مشرک ہی رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد میں نمرود کو توحید کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت اور حیات پیدا کرتا ہے۔ خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین رہنمائی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کے وجود کی گواہی دیتی ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جسے اس کریم رب نے انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی۔ میرا خدا وہ ہے جو زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو موت دیتا ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت اور حیات میں موجود ہے، لہذا اس خداوند قدوس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال درجے کی جہالت اور حماقت اور انتہائی بد نصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑنا ہے، اس نے خام خواہ کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کو زندہ کرنا ہے۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیری قدرت میں ہی نہیں، اے خدائی کے جھوٹے دعوے دار، تو اس سے آسان کام ہی کر کے دکھا، اور وہ یہ ہے ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدل دے، یعنی سورج جو مشرق سے نکلتا ہے اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پھر ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے ڈال دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔